السلام علیکم۔ اسرائیل ایران امریکہ کی جنگ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہوا ہے، اور ابھی جو ایران نے ریسنٹلی سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو بساط بچھائی گئی تھی یہ بہت پہلے کی بچھائی ہوئی بساط تھی، اور اس گیم کا پلیئر ایک نہیں ہو سکتا۔ آپ اس پہ جتنا بھی غور کریں، اس جو پورے جنگ کا گیم ہے یہ پہلے سے طے شدہ معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو ہے بہت سے پلیئر اس میں شامل ہے جو اپنا اپنا رول بخوبی نبھا رہے ہیں۔ کچھ سامنے آئے ہیں ایران کی شکل میں، اور کچھ پیچھے بیٹھ کر اس گیم کو چلا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایرانی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کنفرم that they will open Strait of Hormuz for Arab, Europe and Asian countries including India only if they expel US and Israeli ambassador یا انوائے کہہ سکتے ہیں۔ ابھی اس چیز کو اگر آپ دیکھیں اور اس گیم کو سمجھیں تو بڑے طریقے سے انہوں نے ایک ہی ویپن یوز کر کے، مطلب میزائل اینڈ ڈرون ایک ہی قسم کی ٹیکنالوجی ہے، اور دوسرے جو خودکش ان کے بوٹس ہیں جو ڈرون بوٹس کہا جاتا ہے، وہ یہ انہوں نے پوری ان کی تیاری کی ہوئی۔ اس نے ساری جو مطلب زور تھا وہ ان قوتوں پہ دیا ہے، مطلب ان کے میزائل کم نہیں ہو رہے، ان کے ڈرون کم نہیں ہو رہے، اور ان کے یہ جو ماسکیٹو فلیٹ ڈرونز ہیں، مطلب جو بوٹ ڈرونز ہیں، وہ بھی بڑے بہت تعداد میں ہیں۔ اور اس نے اس پورے مطلب اپنا اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے، اپنا ہارمز، اس کو پوری طرح اس نے بالکل تیاری اس کی ہے، اور اس کو بالکل ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اور اس کو پتہ تھا، یا اس کو لایا گیا ہے امریکہ کو اس جنگ میں اس طریقے سے انوالو کیا گیا ہے کہ یہ یہاں سے نکلے ہی نہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے بڑی تجزیوں میں ڈیفنس انالسٹ سے سنا ہوگا کہ برکس لانچ ہو رہا ہے، برکس کی مطلب ایک قسم کی کرنسی لانچ ہو رہی ہے، اور رشیا اور چائنا اس میں مین پلیئر ہے، اور وہ ساتھ دوسرے ممالک کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ تو امریکن پریشر اتنا زیادہ تھا دنیا پہ کہ کوئی ملک جو ہے وہ آسانی سے اس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان ممالک کو اور بھی بہت سے کنسیکوینسز فیس کرنے ہوتے، سینکشن فیس کرنے ہوتے، یا دوسرے مطلب بارڈر یا ٹریڈ اسی سیناریو کے دوسرے قسم کے مشکلات آ سکتے تھے۔ تو ابھی جو جال بنا گیا ہے اور جو امریکہ خود اس میں آ کے پھنس گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوشیار بندہ ہوتا ہے وہ پہلے پھنستا نہیں ہے، اور جب پھنس جاتا ہے تو بالکل پیر اور پاؤں سب کچھ اس کے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو امریکہ اور اسرائیل کا بھی وہی حشر ہوا ہے، اور جو اگر یہ اسٹریٹجی اپنائے، مطلب ابھی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے ایرانی جو پاسداران انقلاب یا ان کے جو لیڈر ہے، کہ مطلب جو بھی شپ جو بھی مطلب اس روٹ کو اگر استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، یورپین یونین کو بھی اس نے کہا ہے کہ آپ بھی آ جائیں بھائی، انڈیا کو بھی کہا ہے، گلف کو بھی کہا ہے کہ بھائی آ جائیں، کھلی ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کو صرف ایک بات ماننی ہوگی کہ آپ کو امریکہ اور اسرائیلی سفیروں کو باہر نکالنا ہوگا، اور باہر نکالنے کا مقصد کہ یہاں آپ کے ملکوں میں وہ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکیں گے، بیس یا اس طرح، وہ بات تو دور کی بات ہے۔ ابھی جو دوسرا بڑا ڈیولپمنٹ آیا ہے ایران کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم گوگل، مائکروسافٹ
اوریکل کے دفاتر پر بھی حملے کریں گے جہاں جہاں پر بھی یہ دفاتر ہوئے. مطلب جو بھی کمپنی، جو بھی ادارہ یو ایس کے لیے کام کرے گا یا اس کا جو فائدہ ہوگا، ریونیو ہوگی، وہ امریکہ کو جاتی ہے یا اسرائیل کو جاتی ہے، ہم اس آفیسز کو ہٹ کریں گے، ان دفاتر کو، ان کمپلیکسز کو ہم ہٹ کریں گے. اور یہ تب ہوا جب یو ایس نے ایران میں ایک بینک کو ٹارگٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ایران نے کہا تھا، ظاہری بات ہے ہر بات کو ہم ویلاگ میں نہیں کر سکتے، کہ بھائی امریکہ خود اس وار کے جو قوانین ہیں وہ خود سیٹ کر رہا ہے، اور پھر ہم سے اس طرح کے گلے پھر نہ رکھے، کیونکہ جو وہ سیٹ کرے گا، اگر بینک مارے گا تو ہم بینک ماریں گے، اگر وہ کوئی اس طرح اور سول ادارہ مارے گا، بزنس سینٹر ماریں گے، تو ہم اسی طریقے سے پھر اس کو جواب دیں گے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر یہ گیم ان کی کامیاب ہو گئی کہ مطلب لیٹ سپوز کوئی شپ جاتا ہے اور وہ پھر اپنی جو سفیر ہے یو ایس کا یا اسرائیل کا وہ نکالتا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. کیونکہ آلریڈی اگر آپ سوچیں کہ پوری دنیا کو اس جنگ نے جکڑ لیا ہے، ہر کوئی سفر کر رہا ہے. مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے عراق پہ اٹیک کر دیا تو مطلب کوئی بھی اس طرح سفر نہیں ہوتا تھا، کوئی پریشر، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ عراق کی باؤنڈریز، کوئی بھی اس کا جو سپلائی روٹ کسی کا وہ نہیں ہوتا تھا. اسی طرح آپ نے شام پہ اٹیک کیا، اسی طرح آپ نے لیبیا پہ اٹیک کیا، اسی طرح آپ نے افغانستان پہ اٹیک کیا. تو یہ جتنے بھی ممالک تھے تو ان کا ذرہ برابر اثر بھی نہیں ہوتا تھا باقی دنیا کو. لیکن ابھی آپ نے جو ایران کو چھیڑا ہے، اور ایران نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، یا اس کے پیچھے جو بھی پلیئر آپ کو نظر آ رہا ہے، جو بھی ہے وہ بڑا شاطر کھلاڑی ہے، تو اس نے پوری جو گلف کنٹریز ہے، یورپی یونین ہے، یا اس طرح کے اور ممالک ہیں، وہ سارے اس میں جکڑے ہوئے، ان کی سپلائی لائن جو ہے وہ کٹ چکی ہے. یورپ کو گیس کا شدید بحران ہو گیا ہے، اور اس نے یوکرین کو منتیں شروع کیے کہ بھائی خیر ہے، اگر روس آپ کا دشمن ہے، وہ آپ پہ حملہ کر رہا ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، لیکن فی الحال بابا مان جاؤ، اور ہمیں یہ جو گیس پائپ لائن ہے یا اس میں آئل آ رہی ہے ایران کی، روس کی طرف سے، تو آپ اس کی پرمیشن ہمیں دے دو. بعد میں دیکھا جائے گا کہ مطلب ہم سفارتی تعلقات یا اور چیزوں پہ کس طرح مطلب رشیا سے مذمت کرتے ہیں، یا اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کر لیں گے. لیکن تب تک ہمیں یہ پرمیشن دے دو، آپ یہ ریکویسٹ ہماری مانو کہ وہ جو گیس پائپ لائن ہے جو رشیا کی طرف سے آئی ہوئی ہے، آپ اس تک ہمیں رسائی دے دو. اور یوکرین اس کو مان بھی لے گا، کیونکہ جتنے بھی یورپی یونین ہیں وہ بہت بیڈلی سفر کر رہے ہیں. اسی طرح ان کو جو ہے آئل پہ بھی پورا دارومدار ہے، تیل کی بھی ان کو کمی ہے، مطلب سپلائی ان کو ہو نہیں رہی، تو ان کے جتنے بھی انڈسٹریز ہیں یا لوکل ان کا جو ٹریڈ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، وہ بند ہونے کے قریب ہے. مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. فی بیرل 93% اپ ٹو سے اباؤ ہو گئی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ فی بیرل 200 تک بھی جا سکتی ہے. تو یہ جتنے بھی خطرات ہیں، جتنے بھی یہ کیلکولیشن کرتے ہیں، تو ہر نیا دن بد سے بدترین ان کو نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے ٹرمپ صاحب پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، بہت زیادہ دباؤ ہے. اور اس کی دباؤ، اس کی جو پریس کانفرنسز ہے، اس کے جو مشیر ہے یا اس کے جو کولیگ ہے، جو سابق ان کے ڈیموکریٹک سینیٹرز ہیں، ان کی ان باتوں سے صاف نظر آتا ہے کہ ایک نے کہا ہے کہ ایران میں زمینی جنگ امریکی شہریوں اور فوجیوں کے لیے بڑا خطرہ ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ اگر روس ایران کی فعال مدد کر رہے تو اس سے خطے میں جنگ مزید پھیل سکتی ہے. امریکہ ایران میں زمینی فوج تعینات کرنے کی جانب بڑھ سکتا ہے. ایران جنگ کے معاملے میں امریکی سینٹ میں تشویش بڑھنے لگی ہے.
مطلب امریکہ جیسے ملک سے اس طرح کے بیانات ان کے اپنے لوگ جب دینے لگے تو یہ ایک بہت بڑا سنگین الارم ہے، اور اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن جتنے بھی ان کے ایکسپرٹ ہے، تھنک ٹینک ہے، وہ اس چیز پہ مجبور ہے کہ یہ اگر جنگ طول پکڑتی ہے، مزید لمبی ہوتی جائے، تو یہ بہت بڑے خطرات مطلب اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں اور یہ ہم مول سکتے ہیں۔ دوسری طرف اب نئے ہرمس کو یرغمال نہیں بننے دیں گے، یہ پیٹ ہیگزٹ تو امریکہ کو لے ڈوبے گا۔ اس کے بیانات سے، اس کے جو انداز ہے، اس کے جو مطلب ایگریشن ہے، آپ اس کو اگر غور سے ان کے سپیچز دیکھیں تو یہ تو بالکل آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اس طرح بمباری کر رہے ہیں، ہم اس طرح بمباری کر رہے ہیں۔ بابا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی ایئر فورس، آپ کی میزائل ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو سمارٹ پلیئر ہوتا ہے اس کی موو، وہ سمپل موو کرتا ہے ایران، اور ان کے ہزاروں مطلب اب تک یہ 11 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے اس جنگ میں، 10 دن کی جنگ میں امریکہ۔ تو 11 ارب ڈالر جو ہے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور یہ اسی قسم کے بیوقوفوں کی وجہ سے یہ اس طرح ہو رہا ہے، اور اس نے پوری دنیا کو اس نے ایک بہت بڑی صورتحال سے نوازا ہے۔ یہ پیٹ ہیگزٹ، جتنے بھی بیوقوف ہوتے ہیں مشیر، یہ جتنے بھی صدور ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا جنرلز ہوتے ہیں، ان کو بڑے طریقے سے ان بندوں کو لینا چاہیے، اس طرح کے بیوقوفوں کو بالکل نہیں لینا چاہیے۔ تو ایک اور صاحب ہے جان میئر شائمر، وہ تو یہ تک کہہ رہا ہے کہ 1971 سے 2021 تک امریکہ نے 38 ملین افراد کا قتل کیا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جو ایران کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر، امریکہ میں۔ اچھا، ایک دوسرا بندہ ہے چک شومر، اقلیتی لیڈر ہے، وہ ٹرمپ کو جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب وہ جو پہلے اٹیک کیا تھا ٹاماہاک میزائل سے اور ایران میں ایک اسکول کو ٹارگٹ کیا تھا، تو وہ ٹرمپ نے اس کو کہا کہ یہ تو ایران نے خود کروایا تھا۔ جب وہاں پہ انہوں نے اس چیز کی چھان بین کی تو پینٹاگون نے اس کی تصدیق کی کہ نہیں، یہ غلطی سے ہم سے لگا ہے۔ تو وہ ایک بزرگ آدمی ہے، اقلیتی لیڈر ہے، اور وہ اس کو بڑا زبردست قسم کا ڈوز دے رہا ہے بے عزتی کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو اس کے کسی بات پہ بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہزار تو اس کے سٹیٹمنٹ بدل گئے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے جنگ شروع کی، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے جنگ شروع کی، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے جنگ شروع کی۔ تو ہزاروں قسم کے اس کے نظریات ہیں ایران کے خلاف۔ اور اس نے مطلب یہ کہ نینسی پلوسی ایک جو ان کی ہے، اس نے تو بہت ہی غلط سٹیٹمنٹ دیا اس کے خلاف۔ تو یہ چیزیں بڑھ رہی ہے۔ ابھی جو اسٹیٹ آف ہرمس ہے، اس نے تقریباً 7-8 دنوں سے تو ٹرمپ صاحب لگا تھا کہ بھائی ہم اس کو آزاد کرائیں گے۔ کیسے آزاد کرو گے؟ وہاں پہ جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے، ایک تو انہوں نے جو ہے ایران ماسکیٹو فلیٹ، جو ان کا نیول پاور ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے کشتیوں کے ڈرون انہوں نے بنائے ہیں، اور وہ اس قسم کی کشتی ہے کہ اس پہ کوئی کریو نہیں ہوتا، مطلب کوئی بندہ ہیومن اس کو آپریٹ نہیں کرتا، یہ سیدھا جاتی ہے۔ اس کے اوپر مشین گن لگا ہوتا ہے، یا اس پہ راکٹ لانچر لگا ہوتا ہے، یا اس پہ اینٹی شپ میزائل لگا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ تینوں بیکار ہو جائے، مطلب کسی وجہ سے یہ کام کرنا چھوڑ دے، یا اس کی جو ویپنز ہیں، جو گولیاں ہیں، وہ ختم ہو جائے، تو اس میں پھر بارود بھرا ہوتا ہے، اور وہ یہ سیدھا جا کر وہ اپنے ٹارگٹ کے ساتھ ہٹ کر کے بلاسٹ کر جاتی ہے۔ تو اس قسم کے ہزاروں اس طرح اس نے بوٹ بنائے ہیں۔ پھر انہوں نے مائن رکھے ہوئے ہیں، مائن بچھائے ہوئے ہیں اسی
اپنا ہارمس میں نیچے، اور اس کو اس طریقے سے لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شپ جب گزرتی ہے اور ان کی پرمیشن نہ ہو ایرانیوں کی تو وہ اس کو اڑا دیں گے، اور جس کو پرمیشن ہوگی، لیٹ سپوز چائنا کو پرمیشن ہے تو وہ آزادانہ آ جا سکتا ہے، اس کو تیل جاری ہے، وہ تیل اپنا بھیج رہا ہے، اور ظاہری بات ہے چائنیز شپ کو نہ یو ایس کچھ کہہ سکتا ہے نہ اسرائیل کچھ کہہ سکتا ہے، اور وہ تو ایران نے تو خود اس کو پرمیشن دی ہے۔ اسی طرح دوسرا بنگلہ دیش کو اس نے وہ کیا ہوا ہے، پرمیشن دی ہوئی ہے، رشیا کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح رفتہ رفتہ اگر 7-8 ممالک کو اور پرمیشن مل گئی، اور ظاہری بات ہے آپ بھوک سے مر رہے ہو تو آپ بیسک کے لیے کچھ بھی کر سکو گے، آپ کو پھر امریکہ کی کیا پڑی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے اس چیز کے لیے، وہ آئیں گے اور وہ یہ کریں گے، وہ اس طرح اقدام کرنے پر وہ لوگ مجبور ہوں گے، اور پھر یہ ٹرمپ کو بڑا دھچکا لگے گا، اور یہ جو برکس کرنسی ہے اور یہ جو مطلب یہ جو اپنے سسٹم بنا رہے ہیں، اس سسٹم کو یہ تقویت پہنچے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، کافی زبردست اسٹریٹجی ہے، بھی کچھ مذاکرات کی بات بھی سامنے آئی ہے، اور وہ جو صدر ہے ایرانی صدر ہے، اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کر دیں گے مذاکرات، ہمارا جتنا بھی نقصان ہوا ہے پہلے تو وہ بھرو گے، جو بھی ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے سب سے پہلے تو اس کو فل کرو گے، پھر ہمیں ایسے ممالک کی جو ذمہ واری ہے وہ آپ دو گے، اور ہم سے اس قسم کے معاہدے کرو گے کہ مطلب ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کس طرح کی نیوز، لیکن میرے سامنے آ گئی ہے، اور اس لیے میں آپ کو کہ جتنے بھی ہم پہ سیکشن وغیرہ ہے اور ہمارے جو خودداری ہے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ ایٹم بم بنا سکتے ہو نہیں بنا سکتے، میزائل بنا سکتے ہو نہیں بنا سکتے، ابھی تو ایران کافی ڈومیننٹ پوزیشن میں ہے، اور اس کے پیچھے جو پلیئر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو لگی سامنے رہا ہے کہ ایک رشیا ایک چائنا ہے، اور یہ بات امریکن جانتے ہیں، ان کے پاس اتنی انٹیلیجنس تو ہوگی، ہم جیسے بندوں کو اگر پتہ ہے تو ان کو کیسے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جتنا بھی اکڑ رہا ہے ایران اور اتنا زبردست ہٹ کر رہا ہے تو یہ کیسے ہٹ کر رہا ہے، ایسے تو کوئی بھی ہٹ نہیں کر سکتا۔ ابھی جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے، بیر یعقوب پر خیبر شکن جو میزائل ہے وہ داغے گئے ہیں، یہ بن گوریان ایئرپورٹ پہ خیبر شکن کے ساتھ ابھی آج رات میزائل حملہ ہوا ہے، اور وہ ایک ایک میزائل جو ہے 1 ٹن تک وار ہیڈ لے جا سکتا تھا، تل ابیب پر اس طرح کے اسٹرائک ہوئے ہیں، اور القدر میزائل داغے گئے، القدر، اور یہ جو 40ویں لہر کا نام دیا ہے اس نے، اور اس آپریشن کو امیر المومنین کا نام دیا ہے، اس 40ویں لہر کو، یہ جو میزائلوں کی لہر ہے القدر اور یہ خیبر شکن 4 جو ہے، ان کو امیر المومنین کا نام دیا گیا ہے، مطلب وہ ابھی اسلام کو جوڑ رہے ہیں، جتنے بھی شیعہ سنی مطلب تنازعات تھے یا جتنا بھی بے اتفاقی تھی وہ ان کو جوڑ رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے یہ جوڑ رہے ہیں، اور جوابی حملوں کا بھی انہوں نے ایک پالیسی جو تھی وہ ختم کر دی ایران نے۔ کیسے ختم کر دی؟ پہلے تو ایران پہ اٹیک ہوتا تھا تو یہ جواب میں مطلب وہ 100 میزائل مارتے تو ایران 50 مارتا، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پالیسی کو ختم کر رہے ہیں، ابھی ہم جہاں لگے جس طرح لگے کہ ابھی اٹیک کرنا ہے ہم اسی طرح اٹیک کریں گے، اور یہ جنگ کا قانون ہوتا تھا پہلے، تو اب اس پالیسی کو یہ ختم کر رہے ہیں، اور اس کو یہ جو اعلان ہے یہ خاتم الانبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ کوارٹر کی طرف سے کیا گیا ہے کہ یہ جو حملوں کی پالیسی ہے یہ اس ہیڈ کوارٹر نے ختم کر دی، کہ اب جب ہم چاہیں جس طرح چاہے جب ہمیں ٹارگٹ کا موقع ملا ہم اس کو ہٹ کریں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی مطلب تقریر کی ہے، اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ترک عرب
اور ہم ترک عرب کرد نہیں، صرف اور صرف مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اور اسی کے اگینسٹ جو اسرائیلی سابقہ وزیر اعظم ہے یا جو کمنگ وزیر اعظم ہے اسرائیل کا، اس نے یہ اشارہ بھی کیا ہے کہ بھئی ترکی ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ہمارے خلاف جو ہے سنی شیعہ اتحاد کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ اتنے غلیظ قسم کے بندے ہو، آپ پوری دنیا کو برباد کر رہے ہو، اور اگر کوئی اپنا اتفاق اور اتحاد بنانا چاہے آپ کے ظلم اور بربریت کے خلاف، مطلب 20,000 تو ابھی ریسنٹلی اس نے جو ہے بچوں کا قتل عام کیا ہے اسرائیل نے، 33,000 تو اس نے مطلب خواتین عورتیں جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، اور یہ بات کرتا ہے کہ یہ اتحاد کر رہے ہیں، یہ ریڈیکل اسلام ہے۔ بھائی مسلمان اور کیا کریں؟ مسلمانوں نے تو داڑیاں منڈوا دی، مسلمانوں نے تو اپنے آپ کو اتنا ماڈرن کیا، مسلمانوں نے تو اس طریقے سے مسلمانی کرتے بھی نہیں ہیں جو بتائے گئے ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کو خطرہ ہے، پھر بھی آپ لوگ ڈر رہے ہو۔ ہر جگہ کتنی پولائٹ، کتنے ماڈرنزم سے پیش آتے ہیں، اور جب آپ حملہ کرتے ہو، جب آپ اٹیک کرتے ہو، جب آپ ظلم کرتے ہو، 20,000 بچے آپ شہید کرتے ہو، عورتیں آپ 33,000 شہید کرتے ہو، تو پھر کوئی اس کے خلاف کوئی اگر اتحاد بنانا چاہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ اتحاد بنا رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ بس تم جو کرو چاہو، تمہاری مرضی، دوسرا اپنا ریزسٹنس بھی شو نہیں کرے گا، اف تک بھی نہیں بولے گا۔ کیا بات ہے بھائی! تو یہ چیزیں، یہ ڈیولپمنٹ جاری ہے۔ آپ لوگوں کی دعا میں کافی اثر ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، دعا کرے اسلام کے اتفاق کی، اتحاد کی۔ آپ کی دعا میں بڑا اثر ہے، اپنے نمازوں میں، اپنے دعاؤں میں ان محافظین کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اور کفر کی جتنی بھی سازشیں ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر سازش میں ناکام بنا دے، ان کو شکست پاش نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔